مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں. آپ نے تو شیر کو دیا تھا. لیکن میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, دھیان سے سننا میری بات. وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی توجہ خدمت سے ہٹا کر, عوام کی خدمت سے ہٹا کر, ان کے فلاح اور بہبود سے ہٹا کر, جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو آپ اپنی تمام تر توجہ اگر گالی گلوچ اور دوسروں پہ الزامات, ان کی پگڑیاں اچھالنے پر لگاتے ہو, تو آج پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بہت پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو میرے فیصل آباد کے لوگوں, سوچنے کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے, جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے, آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کا جلسہ ہو اور ایک جماعت کے رہنما سٹیج پہ ہوں اور نیچے ہوں اور وہی ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہوں, جوتے دکھا رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں اور بوتلیں مار رہے ہوں. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا. آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی, اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا. جب آپ اپنی توجہ غلط کاموں میں صرف کرو گے, جب آپ عوام کا پیسہ, عوام کی جو ان کے حصے کی جو خدمت کا وقت ہے, جب وہ آپ لگائے بجھائے میں خرچ کرو گے, گالی گلوچ سکھانے میں خرچ کرو گے, بدتمیزی بد تہذیبی پہ خرچ کرو گے, تو آج وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں, تو حرم شریف میں مدینہ منورہ کے برآمدوں میں, جو اتنی پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی اپنی آواز رکھو, اس جگہ پہ انہوں نے خواتین کو, یہ مریم اورنگزیب سامنے بیٹھی, خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا, حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا, بال کھینچے, آوازیں لگائیں. اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا, آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے, اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا. جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی, ان کا جہاز سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہ عزت اور اکرام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ وہی پاکستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. اب کہاں گئی وہ فیلڈ سٹیٹ, کہاں گیا وہ ڈیفالٹ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو آپ کی, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, یا وہ عسکری قیادت ہو, جنرل عاصم منیر ہو, فیلڈ مارشل, سب نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے, ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے. ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ عوام پر رکھی ہوئی ہے, عوام کی خدمت پہ رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں عوام کی سہولت کے منصوبے جب کبھی بھی آئے تو اس کے پیچھے نواز شریف, شہباز شریف تھے ماشاءاللہ. اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو, وہ میٹرو بس ہو, یا وہ فری علاج ہو. مہربانی, تھینک یو. فیصل آباد والوں آپ کو ایک اور مبارک
کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ہفتوں میں فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور لاہور اور پنڈی والی میٹروز پرانی ہو گئیں، وہ اس سے زیادہ جدید، اس سے زیادہ سٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک جو ٹرین ہے وہ آ رہی ہے، جو نہ ٹرین ہے وہ بس ہے، ٹریک کے بغیر چلتی ہے فیصل آباد کے لیے۔ میں وہ 120 بلین روپے کی میٹرو لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کا ڈیزائن میں تھوڑا پرابلم تھا اور پھر یہ سیلاب آ گیا، اس میں ہم بزی ہو گئے۔ تو فیصل آباد والوں، پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، بدترین، اور پنجاب کے دریا بفر گئے۔ 3 دریاؤں میں تو ستلج، چناب اور راوی میں تو تباہ کن سیلاب آیا، اور اوپر سے 4 مہینے مسلسل مانسون کا موسم چلتا رہا، بارشیں ہوتی رہیں، اور اوپر سے انڈیا نے اپنے سپل ویز کھول دیے۔ تو ہمارے جو شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، 27 شہروں کے اندر وہ زیر آب آ گئے۔ تو آپ جانتے ہو فیصل آباد والوں، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے، آپ کی وزیر اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی کابینہ نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی انتظامیہ نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی پولیس نے 1122 نے راتیں جاگ جاگ کے، سول ڈیفنس نے، محکمہ صحت نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ جانتے ہو کہ 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا ہے، 2.5 ملین افراد کو۔ اور جتنی بڑی تباہی تھی، اگر ہم نے ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا اور ٹائملی لوگوں کو ریسکیو نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جانی نقصان بہت بڑا ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے صرف 2.5 ملین افراد کو ریسکیو نہیں کیا گیا، 2 ملین سے زیادہ جانور، مویشی جو لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، ان کو بھی ہم نے کشتیوں میں بٹھا بٹھا کے، بیڑوں پہ کھڑا کر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ مقام پر لے کر گئے ہیں۔ تو پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس کے لیے اس کے ہر شہری کی جان قیمتی ہے، بلکہ اس کے لیے ان کے شہریوں کا جو روزگار ہے، جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں، ان کی بھی قیمت باقی جگہوں سے، باقی انسانی جانوں سے بڑی ان کی حفاظت ہم نے کی ہے۔ اور پھر ان کو، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ان کو اپنا مہمان بنایا، اس کو سیلاب زدگان نہیں کہا، ان کو کہا بھی اور سمجھا بھی کہ یہ پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں۔ 3 وقت ان کو عزت سے کرسی میز پر دسترخوان بچھا کے ان کو روٹی پہنچائی گئی، ان کو راشن پہنچایا گیا، کشتیوں میں بیٹھ کر ان کے اوپر ان کو راشن پہنچایا گیا، ان کے علاج کی سہولت ان کو جگہ جگہ دی گئی۔ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نے ان جگہوں پر جا کر کام کیا جہاں پر راستہ بھی نہیں تھا۔ تو میں ان سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے انسانوں کی جان کی قدر کرتا ہے بلکہ اپنے مال مویشی کی جانوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور فیصل آباد والوں، ایک اور خوشخبری سن لو، تیار ہونا، بہت جلدی وہ کینسر کی علاج کی مشین، جو چند طرح کا کینسر ہے جس کو ٹیومر ہوتا ہے، اس کا علاج 60 منٹ میں کرتی ہے، بغیر سرجری کے، بغیر کیمو تھراپی کے، بغیر ریڈیو تھراپی کے۔ وہ مشین جو لاہور میں ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت میو ہاسپٹل میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، جتنے لوگ ابھی تک اس سے علاج کرا چکے ہیں، الحمدللہ 100% اس وقت کینسر فری ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے وہ کینسر کے علاج کی مشین، جس میں ایک مریض کا علاج 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، وہ میں نے فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل کے لیے آرڈر کر دی ہے۔ اور بہت جلدی آپ کو ٹریک لیس ٹرین، جس کو SRT کہتے ہیں، بہت جلدی آپ کو فیصل آباد کی سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت جلد ہم 40 بلین روپے سے شروع کیا گیا فیصل آباد شہر کے لیے جدید
واٹر اینڈ سینیٹیشن سسٹم 40 بلین سے جو شروع کیا ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.